السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں نوید اختر ہاشمی۔ جیسا کہ ذوق ٹی وی پہ ہماری کام کی بات جاری ہے، تو آج قسط نمبر 63 لے کے حاضر ہوا ہوں۔ فرینڈز، ایک لائن میں انٹروڈکشن دیتا چلوں کہ ایکچولی ذوق ٹی وی پہ ہماری جو کام کی بات سیریز ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ لوگوں میں پازیٹیوٹی پیدا کرنا، معاشرے میں بہتری لے کے آنا، اور لیڈرشپ، مینجمنٹ اور موریلٹی ٹیچ کرنا لوگوں کو، اور اس کے علاوہ ایک باقاعدہ جو بھی نالج کی، علم کی باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچانا۔ بیسیکلی یہ ٹرانسفارمیشن آف نالج ہے۔ یہ وہی کام کی باتیں ہیں جو ہم نے کہیں سے سنی ہیں، یا ہم نے کہیں سے پڑھی ہے، یا جو بھی ہمارے ایکسپیرینس سے گزری ہیں، یا کہ کسی نے ہمیں سنائی ہیں، تو وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو اس کا مقصد جو سا ہے کہ نالج کو انہینس کرنا ہے، گرو کرنا ہے، آپ کے ویژن کو بڑھانا ہے۔ تو آج کی کام کی بات میں بتاتا چلوں کہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک یہودی عالم جو سا تھا، اس نے بہت مسلمانوں کو تنگ کیا۔ جگہ جگہ جا کے وہ مسلمانوں سے 3 سوال کرتا، اور ان 3 سوالوں کے ذریعے کسی کو پراپر جواب نہ دینا تھا، جس کی وجہ سے وہ کہتا کہ آپ کا مذہب جو سا ہے غلط ہے۔ تو اس طرح اس نے کافی لوگوں کو ڈسٹرب کیا۔ تو اس کے جو 3 سوال تھے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ 3 سوال تھے کیا۔ سب سے پہلا وہ سوال جا کے یہ کرتا کہ آپ کہتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، جبکہ آپ نے اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ وہ کہتا کہ اللہ کو دیکھا ہی نہیں، جب تو آپ اس کی گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ گواہی تو اسی چیز کی دی جا سکتی ہے نا کہ جس کو آپ نے دیکھا ہو۔ جب آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا تو آپ گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ دوسرا کویشچن وہ یہ کرتا کہ جب کوئی بھی برا یا اچھا عمل جو سا ہے وہ انسان کرتا ہے تو اس کو سزا کیوں دی جاتی ہے، جبکہ آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر چیز جو سی ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، یعنی کوئی پتا بھی خدا کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ تو پھر اچھے اور برے اعمال کا حساب کیسے ہوگا؟ اس کا رسپانسبل کون ہوگا؟ تیسرا سوال وہ جو سا کرتا، وہ بڑا اہم سوال کرتا۔ جو شیطان ہے وہ آگ کا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شیطان جس کو قصوروار سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو سزا دے گا، تو شیطان جو سا ہے وہ تو خود آگ سے بنا ہوا ہے۔ آگ کے اوپر آگ تو اثر نہیں کرے گی، تو جہنم کی آگ شیطان کو تو کچھ نہ کہہ سکے گی۔ اس لیے شیطان کو جو سی ہے جہنم کی آگ کیا کہے گی، جبکہ وہ تو خود بھی آگ سے بنا ہوا ہے۔ اس طرح کے 3 کویشچن کر کے وہ لوگوں کو جگہ جگہ پریشان کرتا اور مسلمانوں کو ڈیگریڈ کرتا، اور کہتا کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں کہ میرے ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ خیر اینی ہو، وقت گزرتا گیا۔ اللہ تعالیٰ جو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ سبب، یا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ضرور جواب دینے کے لیے پیدا کرتا ہے۔ جیسے ظلم ہوا تو پیغمبر پیدا کیے، ٹھیک ہے؟ اگر فرعون ہوا تو ساتھ موسیٰ کو دیا وقت کہ وہ اس کو کلیئر کر سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جو سی ہے وہ ضرور کوئی نہ کوئی ہر چیز کا جو سا ہے وہ کوئی نہ کوئی جواب دینے کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ یا کوئی نہ کوئی وہ وسیلہ پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہی بات ہوئی اس کافر کے ساتھ کہ اس نے جگہ جگہ لوگوں کو بڑا یہودی کافر جو سا تھا، اس نے بڑا بڑا لوگوں کو تنگ کیا، مگر آخر ایک اللہ کا نیک بندہ، درویش بندہ مل گیا جس نے اس کا سوالوں کا جواب دے دیا۔ تو وہ سوال جواب دینے کا جو واقعہ ہے وہ بڑا اہم ہے۔ وہ کیسے جواب دیا؟ وہ جو سوال کرتا جاتا تو اسی طرح وہ ان بزرگوں تک بھی اس کی پہنچ گئی کہ یہ بندہ ایسے لوگوں کو تنگ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے ذہن بنایا ہوا تھا کہ میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ تو وہ عالم جو سا چلتا پھرتا آخر ان تک پہنچ گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں وہی عالم ہوں جس نے تمام مسلمانوں کو پریشان کیا ہوا ہے، مگر ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ کیا کر رہے تھے؟ وہ وہاں مٹی کے ڈھیلے پاس پڑے ہوئے تھے اور مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ کوئی کام کر رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی میں اس سوالوں کا جواب دینا ضرور چاہوں گا۔ انہوں نے کہا جی کیا سوالوں کا جواب ہے؟ انہوں نے کہا ان سوالوں کا جواب یہ ہے کہ مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور دھڑا اس کے سر پہ مارا۔ اس کے سر پہ ایسا مارا کہ اس کی ایسی تیسی ہو گئی، اچھا بھلا اس کا سر گھوم گیا۔ جیسے ہی سر گھوما اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا بھائی میں نے جو بھی کیا میں نے ٹھیک کیا۔ خیر وہ بندہ قاضی کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا جی اس کو سزا دی جائے، اس نے مجھ پہ ناجائز حملہ کیا ہے، میرے سوالوں کا جواب دینے کی بجائے مجھ پہ حملہ کیا اور مجھے مارنے کی کوشش کی ہے، اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو سزا دی جائے۔ قاضی نے بلا لیا ان بزرگوں کو بھی اور اس بندے کو بھی۔ تو اب جو صاحب بات آمنے سامنے ہونی تھی۔ جب آمنے سامنے بات ہونی تھی تو بزرگ سے کہا گیا کہ جی آپ نے اس کو مٹی کا ڈھالا کیوں مارا ہے؟ اتنا بڑا ڈھیلا آپ نے کیوں مارا اس کے سر پہ اوپر؟
اس نے کہا جی میں نے ڈھیلا نہیں مارا، میں نے اس کے سوالوں کا جواب دیا، اس نے مجھ سے تینوں سوال کیے ہیں اور میں نے اس کا جواب دیا ہے۔ اس نے کہا جی کیسے جواب دیا؟ اس نے کہا جی پہلا اس کا سوال کیا ہے کہ جب اللہ تعالی نظر نہیں آتا تو آپ اسے کیسے مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا جی بالکل میرا یہی سوال ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ، تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں درد ہو رہا ہے، تمہیں چوٹ لگی ہے، مجھے دکھاؤ۔ وہ کہہ رہا ہے درد جو سی مجھے ہو رہی ہے۔ اس نے کہا جی ہمیں تو نظر نہیں آ رہی۔ اس نے کہا جی درد نظر نہیں آتا مگر محسوس ہوتا ہے۔ ان درویش نے کہا کہ دیکھیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا مگر اپنے نظاروں سے اتنی بڑی کائنات جس کو ہم دیکھ کے یہ ماننے پہ مجبور ہے کہ کوئی نہ کوئی پیچھے طاقت ہے جو سورج ٹائم پہ نکالتی ہے، موسموں کو بدلتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اپنے نظاروں سے سمجھ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فزیکلی اگر نظر نہیں آتا مگر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ثابت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتے ہیں۔ مظاہر فطرت دیکھ کے ہم اللہ تعالیٰ کی شہادت کی گواہی دیتے ہیں۔ اس بزرگ نے صحیح جواب دیا۔ اس نے کہا، یہودی نے کہا ٹھیک ہے چلو مجھے سمجھ آ گئی کہ چلو ٹھیک ہے، میں جیسے درد میں نہیں دکھا سکتا اسی طرح اللہ بھی نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا دوسرا میرا سوال کیا تھا؟ اس نے کہا جی دوسرا آپ کا یہ سوال تھا کہ جب اچھے برے کا یعنی کہ جو ہے وہ قسمت میں لکھا ہے، اچھا برا قسمت میں لکھا ہے، تو پھر سزا اور جزا کیوں ہے؟ سزا کیوں ملتی ہے جبکہ اچھا برا تو جو سا وہ لکھا ہوا ہے، جب خدا کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر اچھا برا جو سا ہے اس کی سزا کیوں ملتی ہے؟ ضرور نے کہا جی اس کا سوال بھی یہی ہے، تم کہتے ہو کہ قسمت میں لکھا ہے تو اس کی سزا کیوں دی جاتی؟ اس نے کہا جب تم یہ مانتے ہو کہ اچھا برا جو سا ہے وہ قسمت میں لکھا ہے تو تم مجھے سزا دلوانے کے لیے قاضی کی عدالت میں کیوں آئے ہو؟ تم بھی مان جاتے کہ تمہاری قسمت میں یہ چوٹ لکھی ہوئی تھی، تم آرام سے ڈھیلا کھاتے، ٹھیک ہے، اپنا سر پھڑواتے اور چپ کر کے گھر میں چلے جاتے، یہ سوچ لیتے کہ میری قسمت میں لکھا تھا، مگر تم تو سزا دلوانے آ گئے اس کے لیے۔ اسی طرح سزا اور جزا ہے، اس کا زندگی میں تعلق ہے۔ اس یہودی نے کہا جی بالکل ٹھیک ہو، مجھے بات کی سمجھ آ گئی کہ اگر سزا جزا کا تعلق بنتا ہے، اگر کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کو سزا ملے گی یا اس کو ملنی چاہیے۔ اس نے کہا جی میں یہ بھی مان گیا۔ اس نے کہا تیسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ اس نے کہا تیسرا سوال یہ ہے کہ شیطان جو سا ہے وہ آگ سے بنا ہے، تو جہنم کی آگ اس کو کیسے جلائے گی، کیسے اس کو تکلیف دے گی، جبکہ وہ تو خود آگ کا بنا ہوا ہے۔ تو تیسرا سوال کا جواب یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں، کافر سے اس نے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم کس چیز کے بنے ہو؟ اس نے کہا جی میں اپنی کتاب کے مطابق بتاتا ہوں کہ مجھے مٹی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو اس نے کہا جو میں نے تمہارے سر پہ مارا تھا وہ کیا چیز تھی؟ اس نے کہا وہ بھی مٹی کا ڈھیلا تھا۔ اس نے کہا جب تم مٹی کے بنے ہو اور تمہیں مٹی کے ڈھیلے کا درد ہوا ہے، تمہیں چوٹ لگی ہے کہ تم عدالت تک پہنچ گئے ہو، اسی طرح شیطان کو بھی جو آگ سے بنا ہے اس کو بھی اسی طرح آگ کی کسی چیز سے مارا جائے گا، جلایا جائے گا تو اس کو درد ہوگا، اس کو اسی طرح ہی پین ہوگی جس طرح تمہیں ہوئی تھی، تم بھی تو مٹی کے بنے تھے۔ جب یہ باتیں اس بزرگ نے کہیں تو اس کافر کو جو سا تھا تمام سوالوں کے جواب مل گئے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے توبہ کر لی اور سچے دل سے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو فرینڈز آج کی یہ جو سی کہانی ہے بیسیکلی یہ حکمت سے بھری ہوئی ہے، نالج سے بھری ہوئی ہے۔ اس کو ٹرانسفر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو ہم کیوں مانتے ہیں۔ اللہ ہمیں ظاہری طور پہ کبھی نظر تو نہیں آتا نا، مگر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کے ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں ہو سکتی۔ چھوٹی سی ایک چیز ہے، اس کو جب تک ایک جگہ سے دوسری جگہ خود موو نہ کرے تو وہ موو نہیں ہوتی۔ تو اتنی بڑی کائنات کیسے چل رہی ہے؟ یہ کائنات اس لیے چل رہی ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح سزا اور جزا کی بات ہم کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی تقدیر جو سی لکھی ہوئی ہے، نو ڈاؤٹ تقدیر لکھی ہوئی ہے، مگر ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ کہیں بھی تقدیر کو اٹل نہیں کہا گیا، اگر کہیں کہا بھی گیا ہے اٹل تو ساتھ یہ بھی بتایا کہ دعائیں بھی تقدیریں چینج کر دیتی ہیں، برے اعمال بھی تقدیریں چینج کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے سزا اور جزا جو سی ہے یہ بالکل ہے اور یہ آگے ہونی ہے۔ اگر کوئی برا کام کرتا ہے، اگر دنیا میں سزا نہیں پائے گا تو آخرت میں سزا ضرور پائے گا۔ تیسری سوال جو سا تھا شیطان والا تھا، وہ بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھا کہ اللہ تعالیٰ جب سزا دیں گے تو شیطان کو ضرور سزا دیں گے، جتنا مرضی وہ آگ سے بنا ہوا ہے۔ اسی طرح یہاں کوئی کتنا بھی مٹی پتھر کا بنا ہو، جب اس کے سر کے اوپر پتھر مارا جائے تو اس کو سزا ملے گی،
मजबूत से मजबूत जौन सा है ना बंदा, अपने आप को समझता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो अल्लाह ताला की ज़ात है, ठीक है। और अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान भी वसीला बनाए हुए, बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ हमने टूटते देखे हैं। कोई ऐसा काम मत करें जिससे इंसान को दूसरों की हेट या नफरत का सामना करना पड़े। कुछ ऐसा काम करें जिससे लोग आपसे मोहब्बत करते रहें, मरते दम तक मोहब्बत करते रहें। जब आपको याद करें तो अच्छी मिसाल से याद करें। मुझे उम्मीद है कि ये किस्त नंबर 63 आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और रिकमेंड कीजिए स्टूडेंट्स को लीग्स को कि ये काम की बात ज़रूर देखें, क्योंकि मैं तमाम किस्म की क्वालिटीज़ के ऊपर जो इंसान में होनी चाहिए उन पे डिफरेंट लेक्चर्स के ज़रिए, डिफरेंट स्टोरीज़ के ज़रिए, मिसालों के साथ आपको ये डिलीवर करने जा रहा हूँ, एवरीथिंग ऑन यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।